سنتیں پڑھ کے آیا ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے، یا مسجد کے اندر اس نے سنتیں ادا کی ہیں، 5-10 منٹ باقی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نفل ادا کر لوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ نا دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے سنت ادا کر لی آپ نے مسجد میں، اور ابھی ٹائم ہے اور آپ چاہتے ہیں ٹائم تو موجود ہے تو میں 2-4 نفل پڑھ لیتا ہوں، تو ایک تو یہ صورت ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. مسجد میں آپ آئے ہیں، آپ نے 2 سنتیں پڑھی ہیں، ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، آپ مزید کچھ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی طلوع فجر کے بعد سوائے صبح کی 2 سنتوں کے مزید کچھ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے مزید نفل نہیں پڑھے جائیں گے. یہ تو ایک مسئلہ یہ رہا، ایک صورت یہ رہی. دوسری صورت وہ جو آپ نے فرمائی ہے کہ سنتیں اس نے گھر پڑھ لی ہیں صبح کی، اب مسجد میں آیا ہے، ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم موجود ہے کہ اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. اب اس آدمی کا ارادہ یہ ہے کہ میں بیٹھوں کیونکہ ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، اور بیٹھنے کے لیے شریعت نے کہا جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں کیا وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے تحیۃ المسجد کی نیت سے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ذو سبب، یعنی وہ نمازیں مشروع ہوتی ہیں، لاگو ہوتی ہیں کسی سبب کی بنیاد پر، کہ جب وہ سبب پیدا ہوگا تو وہ عمل آپ پر لاگو ہوگا. اگر سبب نہیں ہے، وہ سال بھر پیدا نہیں ہوتا، 2 سال پیدا نہیں ہوتا، تو آپ پر وہ عمل بھی لاگو نہیں ہوتا. تو جو ذو سبب نمازیں ہیں نا، اس کا تعلق سبب کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو ذو سبب نمازیں ہیں اس کے بارے میں پھر علماء کے 2 موقف ہیں، آیا وہ ممنوع اوقات میں پڑھے جا سکتے ہیں یا ممنوع اوقات میں وہ نہیں پڑھے جا سکتے. تو اللہ عالم مناسب لگتا تو یہی ہے کہ جو ذو سبب نماز ہے اس کے عموم کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت دینی چاہیے. جیسے صبح کے کسی نے کوئی طواف کیا ہے، طواف اس نے کیا ہے صبح کی نماز کے بعد، بیت اللہ خالی تھا، عام دنوں میں جس طرح حج اور عمرے سے ہٹ کر کے خالی ہوتا ہے، صبح کے آپ نے سنتیں پڑھی، ابھی 15 منٹ رہتے تھے، آپ نے طواف کیا، آپ 5-7 منٹ میں طواف سے فارغ ہو گئے، اب ابھی ٹائم پڑا ہے تو آپ 2 رکھتے ہیں طواف کے بعد والی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں اس وقت کی نہیں پڑھ سکتے. اب اگر آپ عموم کو دیکھیں تو آپ کہیں گے نہیں پڑھ سکتے بھی، کیونکہ آپ نے صبح کی سنتوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا ہے، جبکہ آپ نے طواف کے ساتھ 2 رکعتوں کو جوڑا ہے. یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ ذو سبب ہے. ایسی آپ وضو کر گھر سے نکلے، سنتیں گھر میں پڑھ لی تھی، آپ وضو کرتے ہیں، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، وضو کرتے ہیں تو وضو کے ساتھ آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس فضیلت کو پانے کے لیے جو ایک معمول ہے، تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جو ذو سبب نمازیں ہیں یہ اس طرح آپ نے منت مانی ہوئی ہے کہ میرا جب یہ کام ہوگا تو میں 2 رکعتیں اللہ کے بارگاہ میں پڑھوں گا. اب آپ کو خبر ملی کہ یہ آپ کا ویزا عمرے کا لگ گیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب آپ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، تو اب سبب پیدا ہو گیا ہے، منت نظر جو آپ نے مانی تھی وہ آپ کا کام ہو گیا ہے، اب اس کو پورا کرنا ہے، تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری ذو سبب چیزیں ہیں. تو ذو سبب کے لیے جو نا اللہ عالم یہ لگتا ہے کہ یہ ممنوع اوقات نہیں ہوتے ہیں، وہ ذو سبب نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ گھر میں 2 سنتیں پڑھ کے آیا ہے، مسجد میں آیا ابھی وقت موجود ہے، وہ تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر.